السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں محب افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے جو آپ کا ذہن تو کھولے گی، تھوڑا سا دل بھی دکھائے گی، لیکن آخر میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ جو میں کہانی سنا رہا ہوں اس بہن کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے، آپ بھی ضرور دیجیے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، ہم پاکستانی، اور ہم اس کو کبھی فوکس نہیں کرتے۔ دوستو، یہ کہانی ایک رفاقت نام کی میری بہن نے مجھے سنائی، اور جس کی شادی ایک اوورسیز پاکستانی سے ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے کہ ہم صرف یہ جان لینا، قطر رہتا ہے، کویت رہتا ہے، سعودیہ رہتا ہے، یورپ رہتا ہے لڑکا، یو کے رہتا ہے، ہم کہتے ہیں بس یہی کوالیفیکیشن ہے اور بس آپ شادی کر دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ والدین جو رشتہ دیکھتے ہیں اوورسیز کا، چلیں مجھے سمجھ آتی ہے یورپ کے اندر جائے گا، حالانکہ بڑے مسائل ہیں، جدائی ہے اور پردیس کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو کسی حد تک جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ کی بچی بھی کما سکتی ہے، حکومت کی طرف سے بہت کچھ مل سکتا ہے اور بڑے فوائد ہیں۔ چلیں، یہ جو گلف میں لوگ رہتے ہیں ساری زندگی وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پاسپورٹ بھی نہیں ملتا اور کوئی وہ نوٹوں کے انبار نہیں لگا لیتے، ریال اور ڈالر وہ اور پاؤنڈ نہیں وہاں سے کما لیتے بہت زیادہ۔ ہم کہتے ہیں بس جی بسم اللہ کرو جی بیاہ کر دو، اور نہ اس کی انکوائری ہو سکتی، کیونکہ اب گلف میں کون جائے اور جا کے پتہ کرے جی منڈا تک کی کرتا ہے۔ تو عموماً اس کے اندر جو بتایا جاتا ہے اس پہ منون یقین ہی کرنا پڑتا ہے، اور وہ کبھی کبھی صحیح بھی نکل آتا ہے اور بسا اوقات وہ جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ تو رفاقت نے جو مجھے کال کی، میری بیٹی نے، میری بہن نے، اس نے مجھے بتایا جی کہ میں نے جب بی اے کیا تو میرے والدین نے میرے لیے لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ رفاقت کہتی ہے جی میرا ایک بھائی ہے، ایک میں ہوں، میرے والد صاحب کاروباری ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا لاہور میں جو تاجر ہیں ان کے اندر میرے باپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ والدین نے لڑکا دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سعودی عرب ہوتا ہے اور مینیجر ہے وہاں کسی ہوٹل میں۔ تو مجھے ظہور نام تھا لڑکے کا، مجھے تصویر ایسے دکھائی گئی کہ اس کی فیس بک آئی ڈی میرے بھائی نے میرے سامنے کھولی، اس نے کہا تم اس کو دیکھ لو۔ تو کہتی ہے جب میں نے جب ظہور کی آئی ڈی دیکھی تو اس کے اوپر کچھ ایسی تصویریں تھیں کہ روزہ رسول کے سامنے دعا کرتے ہوئے، یا خانہ کعبہ کے سامنے احرام باندھ کے دعا کرتے ہوئے، یا ایک مرسڈیز گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے، یا ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، بیچ میں کھڑے ہوئے، جو ہم اکثر ایسی ہی تصویریں لگاتے ہیں جو باہر جاتے ہیں یا اوورسیز ہوتے ہیں۔ تو رفاقت کہتی کہ مجھے اعتراض نہیں تھا، وہ 7 سال 8 سال مجھ سے بڑا بھی تھا، لیکن مجھے کوئی اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ میرے والدین نے آج تک میری زندگی کے جو فیصلے کیے تھے وہ بڑے اچھے تھے اور مجھے اس کا فائدہ ہوا تھا۔ تو یہ فیصلہ بھی میں نے سر جھکا کے منون اس لیے ماننا تھا کہ میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ مجھے اپنا سر جھکانا تھا ان کے فیصلوں کے آگے۔ کہتی جی میں نے ان سے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے بعد جب وہ لوگ جا رہے تھے تو ظہور جو ہے اس کی والدہ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کے گھر میں 2 بہنیں تھیں، ایک بیوہ تھی، ایک طلاق یافتہ تھی، دونوں کے 3 بچے تھے جو اس گھر میں رہتے تھے، اور ظہور ان کی کفالت کرتا تھا۔ اس کے بعد والد صاحب تھے گھر میں جن کی وہاں پر حکمرانی تھی۔ تو رفاقت کہتی ہے کہ مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں جا کے میری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جانے والی ہیں۔ تو جب منگنی ہوئی، منگنی ہونے کے بعد اس کے گھر والے جب جانے لگے تو اس کے والد صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی کی کوئی ڈیمانڈ ہے میرے بیٹے کی طرف سے کے لیے تو وہ آپ بتا دیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں جی بس کیا ڈیمانڈ کریں؟ نے کہا نہیں آپ پوچھ لیں ایک دفعہ رفاقت سے، اور وہ جو کہے گی ہم وہ کریں گے۔ رفاقت کہتی ہے جی میں نے
کچھ دن سوچا اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں نے ظہور کی آئی ڈی کے اوپر سلام دعا کے ساتھ بڑا ایک مؤدبانہ میسیج لکھا، جس میں نے یہ کہا تھا کہ ظہور صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ اگر پاکستان میں رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے باہر رہنا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب آپ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، کیونکہ شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہیں تاکہ ان کے اندر مودت، محبت اور رفاقت پیدا ہو۔ تو ظہور نے اس کا میسیج کا بڑا اچھا جواب دیا اور اس نے کہا جی بڑی اچھا کیا آپ نے، اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب ہماری شادی ہوگی اور نکاح ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں بڑی خوش ہو گئی۔ جب شادی ہونے والی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا 1 کنال کا گھر بن رہا ہے لاہور میں، اور جب وہ بن جائے گا تو ہم شادی وہاں کریں گے۔ لیکن شادی کے لیے جب ظہور پاکستان آیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دراصل وہ گھر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو ہم اس کو اپنے اسی گھر میں لے جائیں گے جہاں ہم رہتے ہیں۔ دوستو، اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، رجے ہوئے لوگ تھے۔ رجے ہوئے لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزیں صرف نظر بھی کر دیتے ہیں۔ تو شادی ہونے لگی تو جب اس کی بات ہوئی نکاح کے وقت حق مہر کی، تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں جی کہ حق مہر جو ہے نا وہ 50,000 کر دیں۔ تو ظہور کے والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا جی کہ حق مہر کون لیتا ہے، کون دیتا ہے، اور زیادہ حق مہر لکھوانے والی ہیں جو ہے نا وہ گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں ایک عجیب سی تقریر کر دی تو اس کے والد صاحب چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی بھائی صاحب تہاڈی اپنی مرضی۔ تو انہوں نے جی 5,000 روپے حق مہر لکھ دیا اس کا۔ اب جب رخصتی ہو کے یہ گئی ہیں رفاقت صاحبہ اپنے گھر، تو شوہر جو ہیں ان کا باقاعدہ منہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہ کھانا اچھا تھا اور حق مہر مانگ لیا گیا، اور اس طرح کے سارے شکوے پہلے دن ہی ظہور صاحب نے شروع کر دیے۔ اچھا، میں ایک بات اور بتانا بھول گیا کہ جب باری آئی تھی نا جہیز کی، تو ظہور کے والد صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن آپ کی بیٹی ہے اور یقیناً آپ اپنی بیٹی کو جو اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں تو ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو کہتی میرے والد صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس نے چلے جانا ہے ظہور کے ساتھ سعودیہ، پاکستان میں تو رہنا نہیں ہے، تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نقد دے دیتے ہیں۔ تو ظہور صاحب کی طرف سے آیا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم سعودیہ کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں خرید لیں گے جب یہ یہاں آ جائے گی۔ تو کہتی میرے والد صاحب نے 36 لاکھ روپے ظہور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے تھے۔ اب مجھے یہی امید تھی، میں نے آنے سے پہلے پاسپورٹ بنوا لیا تھا، اور جب شادی ہو گئی ہم وہاں رہتے رہے۔ میں اپنے سسرال میں کہتی میں نے کام شروع کر دیا، بہنوں کی دیکھ ریکھ کرنی، ان کی خدمت کرنی، اور میرے ذہن میں تھا یار کہ یہ بیچاری جو ہے ان کو تھوڑا سا سکون مل جائے، اس کے بعد میں نے چلے تو جانا ہے۔ اب ساس تھی نہیں، سسر تھا، اور گھر میں 2 نندیں تھیں۔ ظہور صاحب سے کہا کہ جی کب لے کے جانا ہے مجھے؟ تو ظہور صاحب نے کہا جی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں تمہیں ابھی نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 2-3 سال نا میری بہنوں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، نیکیاں ثواب کماؤ، اور اس کے بعد میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے، آپ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ جہاں آپ رہیں گے آپ پاکستان آ جائیں، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ تو اس نے اس بات کا بڑا برا منایا، اور اس نے بڑی اس کی مطلب مغلظات بکی، بدتمیزی پہ اترایا۔ رفاقت کہتی ہے میں خاموش ہو گئی، میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہی تھی، اور 2-3 دن گزرے۔ کہتا ہے جی جب ان کی جانے کی فلائٹ تھی وہ ڈیٹ قریب آئی تو یہ گھر سے باہر ہی سارا وقت گزار رہے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا جی کہ تم ایسا کرنا کہ کل ایئرپورٹ سے جب مجھے چھوڑ کے آؤ گی نا تو سیدھی اپنے باپ کے گھر چلی جانا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے باپ کے گھر رہو، اور میں تو یہاں ہوں نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر رہو گی، باپ کے ساتھ رہو گی تو زیادہ ریلیکس رہو گی۔
کہتی لڑکی کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ وہ مجھے لے کے بھی نہیں جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے امی کے گھر رہ لوں گی۔ کہتی اگلے دن میں نے ٹیسٹ کروایا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ خوشخبری تھی۔ کہتی میں نے کنسیو کر لیا تھا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو تمہیں کہا ہے نا کہ اپنے باپ کے گھر جاؤ، تو اب تو تم وہیں رہو تاکہ تمہیں آرام مل سکے۔ کہتی جی میں اپنے والد کے گھر چلی گئی، اور میں نے تو اس وقت کو بڑا انجوائے کیا، کیونکہ شادی ہوئی ہوتی ہے، گھر والوں سے دوری ہوتی ہے، تو بچی کو بڑا اچھا لگتا ہے اپنے باپ کے گھر جانا اور رہنا۔ کہتے میرے ڈیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لے کر کیوں نہیں گیا، تو میں نے کہا کہ ڈیڈی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ حالات نہیں، تو انشاءاللہ وہ لے جائیں گے۔ کہتی میں نے 3 سال والی بات نہیں بتائی۔ کہتی ظہور صاحب سے میں فون پہ بات کرتی ہوں، وہ کچھ خاص لفٹ نہیں کراتے تھے۔ اچھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر مینیجر ہوں، اور جو انہوں نے اپنی سیلری اس وقت بتائی تھی وہ تھی 8,000 ریال، تو جو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب ان کی بہنوں کو مسئلہ تھا کہ یہ دیر سے اٹھتی ہے، ہمیں ناشتہ وقت پہ نہیں ملتا، ابا جی کو ناشتہ نہیں ملتا، ان کو دوائیاں ان کی انسولین وقت پہ نہیں لگتی۔ کہتی افتخار بھائی میں بڑا حیران تھا، جن بہنوں کو، اس میں سے ایک طلاق یافتہ تھی اور ایک بیوہ تھی، میں اتنی رسپیکٹ دیتی تھی۔ روز جب میں اٹھتی تھی ظہور کی کالیں آئی ہوتی تھی، اور وہ مجھ سے صرف لڑائی کرتا تھا کہ تم ہٹ رام ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم گھر کا کام نہیں کرتی۔ کہتی میں روز اس سے باتیں سنتی تھی اور میں روز خاموش ہو جاتی تھی، لیکن وہ وہاں سے روز مجھے بری باتیں، غلیظ باتیں کیا کرتا تھا میرے ساتھ، میری بہت بے عزتی کرتا تھا۔ کہتی جی میرے بیٹی ہو گئی۔ اچھا بیٹی بھی کیسے ہوئی جی؟ بیٹی ہونے سے 3 مہینے پہلے، ڈلیوری سے 3 مہینے پہلے ظہور صاحب کے والد صاحب کمرے میں آیا، انہوں نے کہا بیٹا تم اپنا سامان باندھو اور اپنی اماں کے چلی جاؤ۔ اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے کہ جو بیٹی ہے نا وہ اپنے باپ کے گھر جو ہے نا پہلی اولاد پیدا کرتی ہے۔ کہتی میں بھی تھوڑا سا آرام کرنا چاہ رہی تھی، ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اور شوہر نے مجھے زور دیا۔ کہتی میں چلی گئی، میں نے ڈیڈی کو کال کی، ڈیڈی آ کے لے گئے۔ کہتی اللہ کا شکر ہے میرے ڈیڈی ویل آف ہیں، اس نے جانے کے بعد مجھے کبھی 1 ریال نہیں بھیجا۔ میرے ڈیڈی مجھے 35,000 روپے مہینہ چپ کر کے دے دیا کرتے تھے، اور اب میں ان کے گھر آ گئی تھی۔ کہتی وقت گزرا اور ڈلیوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ کہتی جب بیٹی ہوئی ہے، ان کے گھر والے آئے ملے ہیں، اس نے بھی بڑی پھیکی سی مبارکباد دی میرے شوہر نے، اور ان دنوں اسکائپ ہوتا تھا، اس نے اسکائپ کے اوپر دیکھا بیٹی کو، تو مجھے زیادہ خوش نہیں لگا۔ تو میں نے ڈیڈی سے بات کی اس کے، تو اپنے سسر سے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کو دراصل بیٹے کی بڑی خواہش تھی، تو اللہ خیر کرے گا اگلی بار بیٹا ہی ہوگا، وہ یہ طے کر چکے تھے۔ خیر وہ وقت گزر گیا۔ کہتی جب میں چلا نہانے کے بعد گھر آ رہی تھی تو چھوچک مجھے دی گئی، اردو میں چھوچک کہتے ہیں اور پنجابی میں ویم کہتے ہیں۔ دراصل بیٹی جب گھر آتی ہے اور چلا نہاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے، تو پھر ماں باپ ایک چھوٹا جہیز بھی دیتے ہیں، جہیزی، تو اس کے اندر کپڑے ہوتے ہیں گھر والوں کے، لڑکی کے، لڑکے کے، اس کے ماں باپ کے، اس کی بہنوں کے، پورے خاندان کے، اور کچھ تحفے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ، خیریت؟ اور اس کے اندر کوئی زیور بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک 2.5 تولے کا سیٹ بھی دیا اس کے والد نے، اور اس کو رخصت کر دیا۔ اب نہ وہ گھر بنا جو اس نے کہا تھا کہ 1 کنال کا بنے گا جہاں وہ رخصت ہو کے جائے گی، نہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اس کے باپ سے جو پیسے لے لیے تھے جہیز کی مد میں وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں تھے، اور اب جب بچے کی خرچہ اٹھانے کی باری آئی تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ڈنڈی ماری کہ اس کو اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ کہتی فی بھائی میں ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھی، میں بول سے بھی سن رہی تھی کہ یہ وقت گزر جائے۔ کہتی جیسے تیسے کر کے 3 سال گزرے۔ جب 3 سال پورے ہوئے، 3 سال میں وہ 2 بار پاکستان آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا عطا کیا، اور وہ راضی ہو گیا اس بات میں کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اور اس کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ میرے والد صاحب نے نا پتہ نہیں کہاں گئے تھے اور
کہاں سے دعا کی تھی اور کروائی تھی. تو یہ بیٹا جو ہے میرے والد صاحب کی دعاؤں سے ہوا ہے. خیر کہتی مجھے اس پہ اعتراض نہیں تھا. جب 3 سال پورے ہو گئے اور میرے میاں آئے تو میں نے ان سے انسسٹ کیا. میں نے کہا جی اب آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے, جو مرضی ہو جائے. اور پہلے آپ ایک وعدے سے آپ نے انحراف کیا, اس کے بعد آپ نے گھر بھی نہیں بنایا, اور آپ نے 3 سال کی کنڈیشن لگا دی. اب 3 سال پورے ہو چکے ہیں تو میں نے یہ وعدہ پورا کر دیا, مجھے آپ لے کے جائیں گے. کہتی ان کو اس قدر برا لگا. اس نے کہا تو بدتمیز عورت ہے اور تو نے باہر جانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اس بات کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. کہتی میری بحث ہو گئی, اور جب بحث ہوئی ہے تو اس نے میرے اوپر تھپڑ مار دیا. اب وہ کہتی ہے میں نے اس کو کہا یہ تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کس لیے ہوتا ہے. انسان جب بلوغت کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقد کا حکم دیتا ہے, اور اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں, میں پاکستان میں ہوں, اور مجھے آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مجھے آپ کی ہمدردی کی, آپ کی رفاقت کی, آپ کی محبت کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو میں کیا کروں. کہتی اس بات کے اوپر میرے شوہر نے مجھے طوائف کا لفظ سے نوازا, خطاب سے. اس نے کہا تم طوائفوں والی باتیں کر رہی ہو. کہتی افتخار بھائی میرے لیے ایسے تھا کہ کسی نے میرا سینہ چیر دیا اور چھرے کے ساتھ. کہتی میں نے شاؤٹ کر دیا. میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے, تم کیسے پڑھے لکھے آدمی اپنی بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہو, بے شرم آدمی. کہتی اس نے میرے اوپر تھپڑ مار دیا, اور اس کے بعد اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اس نے روٹین بنا لی. وہ 3 مہینے پاکستان رہا, 3 مہینے یہی حرکت کرتا رہا, اور پھر چلا گیا. ایک دن جب وہ گیا ہے میں اس سے رابطہ کرتے رہی, اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. تو ایک دن مجھے فون آتا ہے اس کا کہ میری ترقی ہو گئی ہے اور میں مینیجر سے GM ہو گیا ہوں, اور تم نے پریشان نہیں ہونا, میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. کہتی میں ساری تکلیفیں بھول گئی. میں کہا چھوڑیں, آگے چلتے ہیں زندگی کے اندر. رفاقت کہتی ہیں بہت خوش ہوئی, لیکن ساتھ ہی خوشخبری سنانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ ماجد بھائی, کہتی میرے بھائی کا نام ماجد ہے, تو ماجد بھائی سے میری بات ہوئی تھی, تو تمہارے ڈیڈی نے ان کو کوئی 3 کنال کا پلاٹ دیا تھا, اور وہ تو بڑی اچھی بہت بڑی کوٹھی بنا رہے ہیں وہاں لاہور میں. تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو کہتی ظہور نے مجھے کہا کہ تم اپنے ابا سے نا اپنی وراثت لو, اپنا حصہ لو. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا ظہور مجھے کیا ضرورت ہے, اور اللہ کا شکر ہے تم تو مجھے پیسے نہیں دیتے. تو کہتی میرے والد صاحب 35,000 سے شروع ہوئے تھے, اور اس وقت مجھے تقریباً 70-80 ہزار روپے مہینہ دے رہے تھے, اور مجھے فل آفر تھی میرے ڈیڈی کی طرف سے کہ بیٹا تمہیں جو چاہیے, گاڑی لینی ہے. کہتی میں نے خود گاڑی نہیں لی تھی, میرا شوہر لے گا. اگر میں اس کو اتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دوں گی ابا کی طرف سے تو یہ پھر بالکل حرام ہو جائے گا. ماشاءاللہ وہ GM ہو چکا تھا. کہتے اس نے مجھے جو اتنی لولو پوچو اور محبت سے بات کی تھی, پیار سے, اور اپنی خوشخبری سنائی تھی GM ہونے کی, وہ اس لیے تھی کہ اس نے مجھے کہا جی اپنے ابا سے وراثت کا حصہ لو. میں نے کہا نہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اپنے باپ سے کچھ مانگوں, اور ان کے جیتے جی, اور میرے ماں باپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ کس قدر گر گئی ہے. اور کہتی جی میں نے اس سے کہا کہ میں تو اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. وہی دوبارہ اس نے ٹیپ رپیٹ کی, وہی گالیاں دیں, وہی طوائف زادی. مجھے کہا میرے بھائی کو اس نے کہا کہ چور ہے, ٹھگ ہے, تمہارے باپ کو ٹھگ لیا. اور میرے باپ کے لیے عجیب و غریب خطاب اس نے, اس کو کہتا جی فرعون ہے یہ, اور میں اگر تم یہ نہیں کرو گی تو دیکھو تمہارے ساتھ میں سلوک کیا کرتا ہوں. کہتی جی میں نے تو اپنے باپ سے کوئی بات نہیں کی, اور جب بھی وہ آتے تھے میں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ڈیل کر لیتی تھی, اور کبھی میں نے اپنے والدین تک اپنی کوئی تکلیف پاس نہیں ہونے دی افتخار بھائی, کیونکہ میرے والد صاحب کی اس سوسائٹی میں پاکستان کے اندر ایک بڑی عزت ہے, تاجروں کے اندر لاہور کے ان کا ایک نام ہے. اب میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. کہتے کچھ وقت گزرا اور اس نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی, تو بھائی بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ پہ چلے گئے, اور جب وہ عمرہ پہ جا رہے تھے تو بھائی نے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو
دمام میں ہوں، تم نے مکہ مدینہ آنا ہے، تو میرا خیال ہے تم صرف نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، ایم ہی پیسے خرچو گے، کہاں آؤ گے، اور یہ تو بالکل جنگل بیابان ہے۔ کہتے ہیں بھائی نے سوچا کہ یہ ملنا نہیں چاہ رہا، تو کوئی بات نہیں۔ اب بھائی کہتے ہیں جی کہ ہم مدینہ شریف میں تھے اور ہم رات کا کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں چلے گئے، اور جب یہ ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں تو بڑا خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہم بیٹھے، کہتے جی ہم نے جو آرڈر دیا، اور آرڈر کے بعد جب ہمیں کھانا سرو کیا گیا ہے تو جب دیکھا تو وہ ظہور تھا، رفاقت کا میاں ظہور وہاں پہ کھانا سرو کر رہا تھا، مطلب وہ ویٹر تھا۔ جی ایم صاحب جو ہیں وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ بیرا گیری کر رہے تھے۔ بیرا گیری کوئی بری بات نہیں ہے دوستو، ویٹر ہونا تو بڑے نصیبوں کی بات ہے، آپ ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن یہ والا جھوٹ بولنا کہ جی پہلے میں جی ایم ہوں، اب جی ایم تھا تو مینیجر تھا تو اب جی ایم ہو گیا، یہ والے جھوٹ بولنے کہ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا، یہ والے جھوٹ بولنے کہ حق مہر دیا نہیں جا رہا، اور اس کے بعد حصہ مانگنے کے لیے آ گئے، اور ان کو حق مہر چھڑاتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے باہر لے جانے کی، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دکھائی اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دینا، جہیز کے پیسے لیتے ہوئے ان کو کبھی اللہ نہیں یاد آیا اور اسلام یاد نہیں آیا، لیکن ایسے معاملات میں ان کو فوراً سے دین یاد آ جاتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ جو قدغن لگائی تھی میرے پہ کہ تم نے اپنے والدین سے حصہ لینا ہے اپنا، وہ یہ دین کا تقاضا کر رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تھی۔ خیر وہ کہتا ہے جی کہ میں واپس آتا ہوں اس کے قصے پہ، اس کے بھائی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں، آپ تو جی ایم نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا جی دراصل میرا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، جس ہوٹل میں تھا وہ میرا کفیل جو ہے اس کو نقصان ہو گیا، اس نے بند کر دیا، اب کیونکہ میں نے بچے پالنے ہیں اور گھر چلانا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر فار دا ٹائم بینگ بیرا گیری شروع کر دی۔ کہتا جی بھائی وہاں سے اٹھے، یہ غائب ہو گیا، انہوں نے پیمنٹ کی، اس کے بعد وہ کاؤنٹر پہ گئے، وہاں پاکستانی تھا تو مینیجر تھا، اس سے بات کی، انہوں نے کہا جی یار یہ جو ظہور صاحب ہیں ان کی کوئی ترقی وغیرہ ہو سکتی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی نے اس نیت سے بات کی کہ یار ہم کوئی سورس لڑا لیتے ہیں، اس کی کوئی ترقی کرا دیتے ہیں۔ تو مینیجر نے کہا جی کہ اس کی ترقی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک تو جھگڑالو ہے، دوسرا یہ کام چور ہے، تیسرا یہ ہر دوسرے تیسرے دن چھٹی کر لیتا ہے، اس کو تو ہم نکالنے کے چکر میں ہیں۔ کہتے جی پچھلے 16 سال سے یہ شخص اسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے مینیجر ہو گئے، جی ایم ہو گئے، اور اوپر کے لیول تک چلے گئے ہیں۔ کہتا جی اس کی زبان نے، اس کی بدتمیزی نے، اس کی ہڈ حرام پنے نے اس کو کبھی ترقی نہیں کرنے دی۔ کہتی بھائی کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ 16 سال سے یہ یہی کر رہا ہے، اور وہ جو وہ کہانیاں سنا رہا تھا کہ میں جی ایم ہو گیا ہوں اور میں مینیجر ہو گیا ہوں، وہ اسی کے ساتھ کے بیرے جو ترقی کر کے گئے تھے وہ اس نے اپنے سسرال والوں کو سنا دی تھی۔ کہتے بھائی نے مجھے بتایا اور میں نے کال کی، پہلے تو میرے شوہر نے اٹھایا نہیں، اور اس کے بعد جب اٹھایا تو اس نے کہا مجھے پتا تو نے کیا بات کرنی ہے۔ تو کہتی میں نے ہنس کے کہا میں نے کیا بات کرنی ہے؟ تو نے کہا تیرا بھائی آیا تھا اور تم بہت بےغیرت لوگ ہو، تیرے بھائی نے تو حد کر دی ہے، مطلب تم اتنے گر گئے ہو۔ تو میں نے کہا کیا گراوٹ علی کیا بات کی میرے بھائی نے؟ اس نے کہا جی کہ تم نے میری ریکی کرنے کے لیے، میرے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو یہاں بھیج دیا۔ رفاقت کہتی ہے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کے بندے میرا بھائی عمرہ کے اسپیشل پیکج پہ گیا ہے، اتنا مہنگا پیکج لے کے، مطلب وہ 20-25 لاکھ روپے اپنے بچوں اور اپنے سمیت خرچ کے صرف یہ پتہ کرنے کے لیے گیا ہے کہ تم وہاں کیا کرتے ہو، کس سٹیٹس کے اوپر ہو، کتنی تنخواہ لیتے ہو۔ کہتا ہاں جی اس نے میرے مینیجر سے بات کی ہے۔ کہتی میں نے اس کو سمجھایا، میرے بھائی نے سمجھایا کہ میں نے مینیجر صاحب سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی ترقی کرا سکیں، ہمارے بھی کچھ جاننے والے ہیں یہاں، ہم کاروباری لوگ ہیں، میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ چلیں ہو سکتا ہے ہم یہاں کو بزنس کر لیں۔ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، اور تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، تم نے مجھے بے عزت کیا، اور پھر وہی بری اور گھٹیا گفتگو شروع کر دی بیوی کے ساتھ۔ اور اب آ کر اس کا تقاضا اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے
تمہارے باپ سے تمہاری جائیداد کا حصہ لینا ہے اور دفع ہو جاؤ میرے گھر، اور ابا تمہیں بھی چھوڑ آئیں گے۔ اب تم آؤ گی جب تم اپنا وراثت کا حصہ لے کر آؤ گی اپنے باپ سے، کیونکہ تمہارا بھائی لوٹ رہا ہے، ان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور وہ مجھے دن رات صرف یہ سناتا تھا کہ شوہر کی ویلیو کیا ہے دین کے اندر، شوہر کے حکم کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، اس طرح کی احادیث، اور وراثت کے اندر جو عورت کا حصہ ہے اور وراثت کتنی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں وہ مجھے قرآن سے اور احادیث سے روز سناتا رہا۔ اور آخر میں اس نے مجھے کہہ دیا کہ جی تم اگر اپنے باپ سے حصہ نہیں لوگی فی الفور تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ رفاقت کہتی ہے افتخار بھائی اس نے باہر لے جانے کی بات کی، وعدہ خلافی کی، ایفائے عہد کا پاس نہیں کیا، وہ دین نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ تھا ویٹر اور اس نے کہانی سنائی ہمیں کچھ اور، وہاں ان کو دین یاد نہیں آیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے میرے ابا سے جہیز کی مد میں پیسے لے لیے نقد، تب بھی ان کو اخلاقیات یاد نہیں آئیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے مارا بغیر کسی بات کے، اس نے مجھ پہ طوائف ہونے کا الزام لگایا، میرے باپ کے بارے میں مغلظات بکتا رہا، تب ان کو دین یاد نہیں آیا۔ ابھی میرے ماں باپ حیات ہیں اور وہ کہتی ہے افتخار بھائی میرے باپ کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ ان کا پورا خاندان بھی مل کے نہیں، مطلب 35,000 لوگ مل کے اتنے پیسے نہیں کما سکتے، اتنا میرے باپ کے پاس ہے، وہی تو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، وہی تو مجھے آگے لے کے جا رہا ہے۔ میرے بچے LGS میں پڑھتے ہیں، فیسیں میرا باپ دیتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے اپنے باپ کی طرف سے، لیکن میں اپنے باپ سے کیوں لوں؟ ایک عورت خوش اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خامند اس پہ پیسے خرچتا ہے، اس کو تحفہ لا کے دیتا ہے، اور وہ چاہے 1 روپے کا تحفہ ہو، لیکن ذمہ داری میں اپنے شوہر کی ہوں جو وہ نبھا نہیں رہا۔ اور اب آ کے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو نے اپنے باپ سے اپنے حصے کی جائیداد اور پیسہ نہیں لیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے یہ سوچا کہ اس وقت جذباتی ہوا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہتی 4 مہینے کے بعد آیا پاکستان اور مجھے میرے گھر میں چھوڑ رکھا تھا، جو کہ وہ کرتا تھا خرچہ بچانے کے لیے، اس کا خرچہ نہ ہو۔ کہتے جی وہ مجھے لے کر آیا، لے آنے کے بعد اس نے مجھے معافی مانگی، اس نے کہا جی مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا اور تم بڑی اچھی بیوی ہو، اور یہ دیکھو میں تمہارا جو ہے نا ویزا نکلوا کے لے آیا ہوں، اب ہم اکٹھے رہیں گے سعودی عرب میں۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے شوہر کا لہجہ بھی بدل گیا، سوچ بھی بدل گئی، یہ کوئی گھٹیا بات نہیں کر رہا، اتنی کس قدر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا شاید اللہ نے میری کوئی دعا قبول کر لی۔ اور اس نے کہا لیکن یہ صورت میں ہوگا جب تم اپنے باپ سے اپنا شرعی حق، اپنی وراثت لے لو گی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اس قدر افسوس ہوا، بہت روئی، اس کے ڈھائے ہوئے سارے ستم، اس کی ساری باتیں، اس کی بہنوں کے الزامات، اس کے باپ کا گھورنا اور ڈانٹنا اور غرانا، کہتی میں نے سارا برداشت کیا، اور اب میرا شوہر مجھے کہتا ہے اپنے باپ سے حصہ لو۔ کہتی میں نے جب انکار کیا، اس نے میرے والد صاحب سے بات کی، میرے ڈیڈی نے مجھے کہا کہ بیٹا میں صرف اس کا حصہ نہیں، اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میری ڈیڈی راضی ہو گئے۔ کہتی لیکن میں نے اپنے ڈیڈی کو منع کر دیا، میں کہ ڈیڈی آپ نے حصہ نہیں دینا۔ اور یہ بات جب اس کو پتہ لگی تو اس نے مجھے کہا جی کہ یا تو حصہ لو یا میں تمہیں طلاق دوں گا۔ دوستو کمینگی کی انتہا دیکھیں کہ یا حصہ لو اپنے باپ سے یا مجھ سے طلاق لے لو۔ رفاقت کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے بتائیں ساری کہانی سننے کے بعد مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ دوستوں میں قائل ہوں کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، الزامات نہیں لگانے چاہیے، کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے، اور میں درخواست کروں گا اپنی بیٹیوں سے کہ اگر آپ پہلی بار جب آپ کا شوہر آپ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے بلا وجہ اور الزام لگاتا ہے تو اس تھپڑ کا جواب آپ کی طرف سے بھی تھپڑ آنا چاہیے، یا کم از کم آپ پولیس کو کال ضرور کریں اور اپنے گھر والوں کو انفارم ضرور کریں، ورنہ یہ ظہور جیسے لوگ اس سوسائٹی میں بڑھتے جائیں گے اور ان کی بدماشی کبھی کنٹرول نہیں ہوگی۔
تو دوستو میں نے جو کہا رفاقت سے، میں نے کہا رفاقت ایسے خبیث آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ تم خود اس سے خلا لے لو، چھوڑ دو اس کو. اور اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا کہ تم اپنے بچے پہلے بھی تم پال رہی ہو، تمہارے ابا پال رہے ہیں، تم اب بھی پال سکتی ہو دوستو. لیکن رفاقت کا کہنا تھا کہ افتخار بھائی اپنے چاہنے والا سے ضرور پوچھیے گا کہ کیا مجھے اپنے ابا سے حصہ لے کر اس کے ساتھ سعودی عرب چلے جانا چاہیے یا طلاق لے لینی چاہیے. یہ 2 باتیں اس نے پوچھی تھی. آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ رفاقت کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سکھی رکھے، اور خاص طور پہ کیونکہ سوسائٹی کے مرد تو زیادہ تر تو اچھے ہیں، تقریباً 70-80% تو بہت اچھے گھرانے ہیں، اپنی بہوؤں کو بہت اچھی طرح لگتے ہیں. لیکن وہ گھرانے 30% جو بہت گھٹیا ہیں، جو بہت ظلم ڈھاتے ہیں، جو بہت تکلیف دیتے ہیں اپنی بہوؤں کو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھائیں، اس پر جبر نہ کریں. تیاں سب دیاں سانجیاں سکھی رہیں. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.